بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ السبا کی آیت نمبر 42 پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے، یہاں تک وہ قیامت کے حالات جو اللہ پاک نے بیان کیے کہ وہاں وہ کس طرح اپنے جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ متکبرین سے ان کا جو مباحثہ ہوگا وہاں، وہ سارا واقعہ پیچھے ہم نے پڑھا۔ تو ابھی اللہ پاک نے یہاں سے آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر میری آیتیں، اللہ پاک کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر جو واضح ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ایک انسان، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک مرد ہے، ایک انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں اس سے جن کی تھے، یعنی کہ آپ کے آبا و اجداد جن کی پیروی کرتے غلامی کرتے تھے ان سے یہ آپ کو روک دے، یعنی کہ یہ اس نبی علیہ السلام کی طرف اس طرح بات۔ آج بھی مثال کے طور کے اوپر اگر آپ حق بات کسی نہ حق جو ایسے بندے کو جو نہ حق کی طرف چل رہے ہیں، جس طرح یہ درباروں کے اوپر جانے والا عقیدہ ہمارے ہاں بہت پایا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ وغیرہ کے لقب دے کر پکارنے والے لوگ بہت سارے ہم کو نظر آتے ہیں، نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر جاننے والے، ان کے اوپر عقائد رکھنے والے کہ بس وہ ہمارے نبی ہم کو بخشوا لیں گے، اس طرح کا عقیدہ پکا رکھا جاتا ہے، اور علی کو مدد کے لیے پکارنے والے یا اس طرح کے بہت سارے اور عقیدے رکھے جاتے ہیں جو کہ سراسر باطل ہے۔ لیکن جب آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں یا کوئی بھی صحیح آدمی جو سمجھدار جو اللہ پاک نے جس کو ہدایت دی ہے وہ لوگوں کو جب کہتا ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف اللہ، کہ آپ یہ سب جو چیزیں کر رہے ہیں یہ تو گمراہی ہے اور آپ نے الہ گڑھ لیے، یہی ہے الہ گڑھنا، کسی کو اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لینا۔ تو جب آپ کہتے ہیں تو اکثریت لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی یعنی کہ وہ پیروی کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی کیا غلط تھے، اس طرح کے وہ آگے سے سوال کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خیر یہی بات ہے، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو یعنی کہ وہ اکثریت ان میں سے ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ یہ تو ایک بہتان ہے جو باندھا گیا ہے، یعنی کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے گڑی ہوئی بات ہے، حالانکہ یہ سچ بات ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں بے شمار فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لَكُمْ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہ۔ یعنی کہ یہ باتیں قرآن میں بے شمار جگہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی موجود ہیں کہ نہیں ہے کوئی مگر صرف اللہ۔ تو یہ بات جب تو کہتے تھے کہ یہ تو اپنی طرف سے کر لیا، اور جو انکاری ہیں حق کے، یعنی کہ بالکل جو انکاری ہیں حق کے، وہ جب آ جاتا ہے ان کے پاس یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو نرا سراسر جادو ہے کھلم کھلا، یعنی کہ اپنے اوپر یعنی کہ بات کو حق نہیں مان رہے، حق آنے کے باوجود بھی، بلکہ اپنی طرف سے اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ وَمَا أَعْطَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نہیں دی ہم نے انہیں کچھ کتابیں وہ پڑھتے ہوں انہیں، یعنی کہ یہ جو واقعات انہوں نے گڑھے ہوئے ہیں یہ کوئی اللہ کی کتابیں تو نہیں ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا
کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ کوئی پیر تھا، اس کو پیر کو وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، تو وہ دوسرا اس کو بادشاہ کہنے لگا کہو محمد رسول اللہ، تو وہ کہتا رہا لا الہ الا اللہ، بعد میں اس کو نے لے کر جا کر اس کی گردن کاٹ دی، تو ابھی گردن اوپر ہے اور خون نکل رہا ہے، اور جو باقی جسم ہے وہ نیچے ہے، اور اوپر سے نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور جو خون ہے وہاں سے نکل رہا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ دیکھیں، یعنی کہ اس نے اپنی طرف سے ایک پورا واقعہ گڑا ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ جو گڑا ہوا ہے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی اتھینٹک کسی کتاب میں ہے اللہ پاک کی؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ پاک معجزہ دینے سے، اللہ پاک نے دیکھے نا قرآن میں کتنی جگہ آیا کہ معجزہ اللہ پاک نے انبیاء کو دیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو مطلب واقعات آتے ہیں کہ کسی کو اللہ پاک غیب کا کوئی علم دے تو یہ اللہ پاک کے اختیار میں، اللہ پاک کسی کو دے دیتا ہے، لیکن جو بھی ہے اس کا اتھینٹک چیز وہ قرآن میں مینشن ہے۔ تو لہٰذا اپنی طرف سے اس طرح کے عقیدے گاڑ لینا اور اس کے اوپر ڈٹ جانا، یہی گمراہی ہے۔ تو فرمایا کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جو پڑھتے ہیں؟ اور نہیں بھیجا ہم نے طرف ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی اطلاع کرنے والے، یعنی کہ یہ جو نبی علیہ السلام کی قوم تھی ساری، ان کی طرف تو کوئی اور نہیں آیا تھا، ان سے پہلے انبیاء جو آئے وہ باقی قوموں کی طرف آئے تھے۔ تو خیر فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور نہیں وہ پہنچے 10ویں حصے کو، یعنی کہ جو وہ تھے جس طرح کی مال اور طاقت وہ پچھلے رکھتے تھے، یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ اس کی بات آج ہم جب دیکھتے ہیں، آج کے سائنٹسٹ لوگ، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح یہ جو پیرامڈز یہ جو ہیں ایجپٹ میں، وہ اس کے اوپر کتنے پتھر لگے ہیں اور کس طرح کی وہ ان کی کٹنگ ہوئی، کس طرح ان کو مطلب اتنی اونچائی کے اوپر لے جایا گیا۔ آج کی سائنٹسٹ جو آج کے یعنی کہ جو وہاں وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، وہ حیران ہے کہ کس طرح یہ اتنے اوپر اس دور میں، جب کہ انسان مطلب مشینری بھی نہیں تھی، تو وہاں ارد گرد ہیں بھی نہیں، وہ پتھر کہاں سے لائے اور پھر کس طرح انہوں نے وہ اوپر کیے۔ تو لازمی بات ہے اتنی تعداد میں ان کے پاس بندے تھے یا اتنا مطلب وہ ورک کرنے والے، وہ کیا مطلب وہ سارا کچھ مہاجرہ ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو لازمی بات ہے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ان کے پاس بہت قوت تھی یا بہت مطلب ورکر تھے جو یہ کام کرتے تھے۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو دیا تھا ہم نے انہیں، تو انہوں نے جھٹلایا تھا، تو انہوں نے بھی یعنی کہ نہیں مانا، جھٹلایا پھر رسولوں کو، تو کیسا ہوا میرا عذاب، یعنی کہ جو میرے بھیجے ہوئے رسول تھے انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا، تو اللہ پاک کا عذاب کیسا ہوا۔ آج ان کی لاشیں بھی ہم کو مل رہی ہیں، ان کے کھنڈرات بھی ہم کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارا کچھ دنیا میں موجود ہے، یہ کوئی چھپی لکی بات بالکل نہیں۔ فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ، کہہ دیجئے کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، یہ کہ تم قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے اکیلے، دو یا اکیلے، یعنی کہ دو یا اکیلے کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنات ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ تو یعنی کہ اس بات کے اوپر غور کرو، تم ایک دو نصیحت میں کیا کرتا ہوں، انہوں نے کہا تم کو نصیحت کرتا ہوں ایک، کیا وہ یہ کہ تم دو یا ایک کھڑے ہو جاؤ، اور پھر کیا کرو، پھر غور کرو، ذرا سوچو کہ تمہارے یہ جو ساتھی ہیں ان کو کوئی جنون نہیں ہے، یعنی کہ یہ کوئی اپنی طرف یہ جنونی بات نہیں کر رہے، مجنونی کی بات نہیں کر رہے،
کوئی یعنی کہ پاگلوں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ نہیں ہے مگر اطلاع کرنے والے تمہارے لیے پہلے اس عذاب سے جو آنے، یعنی کہ جو سخت تر ہے، اس عذاب کے آنے سے پہلے یہ آپ کو اطلاع کر رہے ہیں کہ آج آپ ہوش میں آ جائیں، آج آپ اللہ کی بات کو اپنے اندر ڈال لیں، تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ زندگی کا تو پتہ ہی نہیں کب ختم ہو جانی ہے، تو لہٰذا اتنا بڑا چانس نہ لیں کہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر اڑے رہیں، فوری طور کے اوپر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یعنی کہ یہ چیز ہے جو انہوں نے ان کو کہی، کل کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجریہ الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی بدلے کا، یہ نہیں میں کہتا کہ میں تم کو یہ نصیحت کر رہا ہوں تو چلو مجھ کو کوئی پیسہ دے دو یا میرے کو کچھ چیز دے دو، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا کسی اجر کا، وہ تو تمہارے لیے، اور یعنی کہ اگر میں مانگتا ہوں تو وہ تمہارے لیے، بے شک اجر میرا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے اوپر، یعنی کہ میرا جو اجر ہے وہ اللہ پاک مجھے دے گا، اور وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، اس کو پتہ ہے ہر چیز کا، اسے کوئی چیز چھپی نہیں۔ تو لہذا میں آپ سے دیکھیں نا، سب سے بڑی بات ہوتی ہے کسی سے بے لوث کوئی بات کرنا، جیسا کہ ہم جا کر سورہ یاسین میں پڑھیں گے کہ جب وہ 3 بندے آتے ہیں اپنا ایک بستی میں، تو وہ ان کو جب کہتے ہیں تو 7 جب لوگ اس کا انکاری کر دیتے ہیں تو ایک بندہ ادھر سے ان کی قوم کا بھاگا چلا آتا ہے، تو وہ آ کر ان کو کہتا ہے کہ کیوں نہیں تم ان کی بات مان رہے ہو، یہ تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے، یعنی کہ یہ وہ دلیل دیتے ہیں ان کی سچائی کی کہ یہ آپ سے مانگ تو کچھ نہیں رہے، آپ کو تو وہ حق بتا رہے ہیں۔ تو لہذا یہاں بھی وہی بات اللہ پاک نے فرمائی، کل کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق عالم الغیب، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ڈالتا ہے حق کو، خوب جاننے والا ہے غیبوں کا، یعنی کہ حق بات اللہ پاک بیان فرماتا۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، کہ بے شک میں سچ کو جھوٹ کے سر کے اوپر دے کر مارتا ہوں اور وہ اس کا سر کھول دیتا ہے، اور اسی وقت وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سورہ انبیاء میں پڑھا ہے۔ تو فرمایا کل کہہ دیجئے جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، حق آ چکا، اور نہ ابتدا کرتا ہے بات جھوٹ، اور نہ وہ ادا کرتا ہے، یعنی کہ نہ وہ شروعات کرتا ہے نہ وہ اختتام کرتا ہے، جھوٹ کا کوئی سرا نہیں ہے، نہ شروع میں نہ آخر میں۔ قل کہہ دیجئے ان دللت فانما اضل علی نفسی، کہہ دیجئے کہ اگر میں بھٹکا ہوا ہوں، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر میری جان پر ہے، یعنی کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میں اپنے لیے ہوں۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی وجہ سے جو میری طرف آئی۔ یہاں ایک بات واضح ہو جائے، ابھی قرآن میں یہ وحی اللہ پاک نے سورہ انعام میں فرمایا کہ آپ کی طرف جو وحی کیا گیا وہ یہ قرآن ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ ان کے اوپر تتلو علیہم آیاتی، اللہ پاک نے فرمایا ان کے اوپر میری آیتیں پڑھ کر سنائی۔ تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی طرف وحی کیا ان کی آیتیں، تو یہ اس آیتوں کی وہ جو ہے وہ سنا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر اتری، یہ وحی ہے جو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا۔ لیکن یہ جو بہت ساری حدیثوں کو بھی لوگ آج کی دور میں لوگ مطلب وہ وحی کہتے ہیں، حالانکہ حدیثیں جب آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ رہے ہو، کئی حدیثیں ہیں جو شروع میں ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے، دوسرا دوسری کر رہا ہے، تیسرا تیسری کر رہا ہے، حدیثوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب صاف ظاہر ہے قرآن سے ٹکرا نہیں رہا، قرآن شروع سے لے کر آخر تک آپ چلے جائیں ایسی روٹین، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے علم سے اترا ہے،
اس میں کوئی اختلاف آپ کو نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ حق کتاب ہے، تو باقی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو اللہ کے جس کتاب کے مطابق ہو۔ تو وہی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو قرآن میں نازل ہوا۔ تو یہی بات انہوں نے کی، میں اگر ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ سے جو وہی میرے اوپر نازل آئی۔ اللہ پاک نے مجھے قرآن میں انسٹرکشن دے دی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سارا کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے پسند فرمایا فرمانبرداری کا فیصلہ۔ تو لہٰذا قرآن مکمل ہے، اور اللہ پاک نے یہی بات یہاں فرمائی، کہہ دیجئے تو میری طرف میرے رب کی طرف، یعنی کہ میں اس وحی کے اوپر ہوں، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی وجہ سے ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی کہ آئی ہے۔ بے شک میرا جو یعنی کہ اللہ جو ہے، بے شک میرا وہ خوب سننے والا اور قریب تر ہے۔ اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے اور قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کاش اگر آپ دیکھتے وہ گھبرا جائیں گے تو نہ پچھتانا ہوگا، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے جگہ سے قریب کے، یعنی کہ جب موت کا وقت آ جائے گا اس وقت ان کو پچھتانا بھی نصیب نہیں ہوگا، پکڑ لیے جائیں گے۔ ان کے لیے تو وہ دور ہے، اللہ کے لیے تو وہ جدھر سے بھی پکڑے ان کے قریب ہے، تو یعنی کہ اللہ پاک ان کو پکڑ لے گا اور ان کو پچھتانا تک بھی نہیں ہوگا، یہ چاہے موت کا واقعہ کر لیں یا قیامت کا کر لیں، دونوں میں یہی سسٹم ہے۔ فرمایا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہیں گے ہم ایمان لائے ہم اس پر، اور کہاں سے ہوگا ان کے لیے ایمان حاصل کرنا جگہ سے دور کی، یعنی کہ اگر جس طرح فرعون نے جب موت کا وقت آ گیا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، بنی اسرائیل کے رب پر، اس نے کہا، تو اللہ پاک نے کہا فرمایا اب تمہارا ایمان لانا کدھر سے فائدہ دے گا؟ تو یعنی کہ اگر کوئی اس وقت یہ ایمان کا کلمہ کہہ بھی دے گا تو وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور تحقیق انہوں نے انکار کیا تھا اس کا اس سے پہلے، اور وہ پھینکتے رہے بن دیکھے جگہ سے دور کی، یعنی کہ اپنی طرف سے اٹکل کے تیر چلاتے رہے، حق سامنے آنے کے باوجود بھی اس کے اوپر نہیں آئے۔ یہ حالات آج بھی موجود ہے، آج بھی آپ کسی کو بولیں اگر اس کے اوپر گمراہی پڑی ہے تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی کہ حق بات ہو، وہ شیطان اس کو سننے ہی نہیں دیتا۔ تو اتنا کچھ وہ گمراہی کے میں ڈوبے ہوئے وہ لوگ ہیں، تو یہی حال ان کا بھی تھا۔ تو یعنی کہ وہ حق ان سے مطلب سمجھ سے باہر تھا۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، تو یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی درمیان ان کے اور درمیان اس کے جو وہ خواہش کریں گے، جیسا کیا گیا تھا ساتھ ان کے ساتھیوں کے اس سے پہلے، بے شک وہ تھے ایک شک میں بے چین کرنے والے، یعنی کہ حق کی طرف یہ اگر اللہ پاک نے جیسا قرآن میں فرمایا سمن بکمن ہمیون، یعنی کہ ان کے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے اوپر پردے اللہ پاک نے ڈال دیا، ان کے اور ان حق کے درمیان، کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہی حال یہاں بھی بیان فرمایا کہ رکاوٹ کر دی جائے گی درمیان ان کے اور درمیان ان کی خواہشوں کے، یعنی کہ جو ان کی خواہشیں ہیں وہ ان کے اور حق کے درمیان یہ کیا ہے، رکاوٹ آ گئی، جس طرح کیا گیا ساتھ ان کے جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ جو ان سے پہلے گزرے ان کے ساتھی، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی اللہ پاک نے، جب انہوں نے حق کی طرف سے منہ موڑا تو اللہ پاک نے ان کو دلوں کے اوپر مہرے کر دی، وہ حق سمجھ نہیں پا رہے۔ آج کے لوگوں کا بھی یہی وہ حال ہے جو اس طرف نہیں آ رہے۔ تو لہٰذا انسان کو بہت اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اچھی توبہ، اچھی طرح رجوع ہونا چاہیے،
اپنی ان گناہوں کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا، جو یہ اس کے اندر ہوتا ہے جو حق پسند ہے، جس کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ ایک پر ایمان بندے کی روح کام جاتی ہے جب وہ خالی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ کس طرح وہ سوچ سکے؟ خود وہ تو چیز ہی نہیں، نہ میں ماسا، نہ میں رتی، نہ میں ماسا، نہ میں ایک ذرا تھا۔ یہ تو ہم ہیں، ہم تو ہیں ہی نہیں ہے کچھ۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے جو اللہ پاک نے ہم کو سوچ دی، عقل دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زندگی دی کہ ہم چل رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم تو ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو وہ بندہ جو یہ جانتا ہے کہ ہم ہیں ہی نہیں ہیں، پھر اس کے سامنے جب یہ سوچ آتی ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کس منہ سے کھڑا ہوں گا، تو تب جا کر وہ بچے گا اپنے گناہوں سے۔ وہ پھر خیال کرے گا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں، تو وہ اس کے اوپر شیطان کا پھر زور بھی نہیں چلے گا۔ لیکن جو بندہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اللہ کو اتنا دھیان میں رکھتا نہیں ہے، یا مطلب اس سے مطلب بس جتنا مان لیا، نماز موز پڑھ لی، بس ٹھیک ہے، اللہ راضی، باقی لوگوں کو بھی راضی کرو، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں تو وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ ایسے، یعنی کہ ان سے پہلے بھی وہ جو تھے وہ کیا تھے؟ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں کیا لکھا کہ جیسا ان کے ساتھ پہلے بے شک وہ تھے ایک شک میں بے چین کرنے والے، شک میں تھے، حق کے اوپر نہیں تھے، اندر ان کے شک تھا کہ پتہ نہیں ہم جائیں گے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، بس دنیا کی چکر میں پڑے ہوئے۔ تو لہٰذا اللہ پاک ان سے پوچھے گا جو آج حق کی طرف سے ہی پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو خیر، آج ہمارا اختتام الحمدللہ سورہ سبا پر ہو چکا، انشاءاللہ آگے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔